بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصفہان و مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجی ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ ساریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک سانحہ بھی سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ اجل و کارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ کرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال اسلام سکھا دیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام راجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے متعلق فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار کے دست بست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائیں جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن داسنہ و حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تاروں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خبیب و حضرت زید بن داسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کفار مکہ نے لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت زید بن داسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہا کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت کے ڈر سے ایسا کر رہا ہوں۔
कुफार ने आपको सूली पर चढ़ा दिया, उस वक्त आपने ये आसार पढ़े, जब मैं मुसलमान होकर कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किस पहलू पर कत्ल किया जाऊँ। ये सब कुछ खुदा के लिए है, अगर वो चाहे तो मेरे कटे पिटे जिस्म के टुकड़ों पर बरकत नाजिल फरमाएगा। हारिस बिन आमिर के लड़के अबू सरवा ने आपको कत्ल किया, मगर खुदा के शान कि यही अबू सरवा और इनके दोनों भाई उकबा और हुजैर फिर बाद में मुशर्रफ़ बा इस्लाम होकर सहाबियत के शरफ़ व एजाज़ से सरफराज हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला की शहादत से मुतालिब फरमाया। आपने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया कि जो शख्स खुबैब की लाश को सूली से उतार लाए उसके लिए जन्नत है। ये बसारत सुनकर हज़रत जुबैर बिन अल-अव्वाम व हज़रत मिक़दाद बिन अल-अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों रात सफ़र करते और दिन को छुपते हुए मकाम तनईम में हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूली के पास पहुँचे। 40 कुफार सूली के पहरेदार बनकर सो रहे थे। इन दोनों हजरात ने सूली से लाश को उतारा और घोड़े पर रखकर चल दिए। 40 दिन गुजर जाने के बाद वजूद लाश तरोताज़ा थी और जख्म से ताज़ा खून टपक रहा था। सुबह को कुरैश के 70 सवार तेज रफ्तार घोड़े पर ताक़ुब में चल पड़े और इन दोनों हजरात के पास पहुंच गए। इन हजरात ने जब देखा कि कुरैश के सवार हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो उन्होंने हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मुबारक को घोड़े से उतार कर ज़मीन पर रख दिया। खुदा की शान की एक दम ज़मीन फट गई और लाश मुबारक को निगल गई और फिर ज़मीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का निशान भी बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बलीउल अर्द, जिनको ज़मीन निगल गई, कहते हैं। इसके बाद इन हजरात ने कुफार से कहा कि हम 2 शेर हैं जो अपने जंगल में जा रहे हैं, अगर तुम लोगों से हो सके तो हमारा रास्ता रोक कर देखो वरना अपना रास्ता लो। कुफार ने इन हजरात के पास लाश नहीं देखा तो इसलिए मक्का वापस चले गए। जब दोनों साहबे किराम ने बारगाह रिसालत में सारा माजरा अर्ज किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाजिर दरबार थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इन दोनों यारों के इस कारनामे पर हम फरिश्तों की जमात को भी फ़ख्र है।